لیسن نمبر 32 اسلامی واقعات ہود علیہ السلام۔ آج ہم ہود علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں گے۔ ہود علیہ السلام دنیا میں بھیجے گئے جبکہ دنیا کے اندر بہت برائی بڑھ گئی تھی۔ دنیا کے اندر برائی کیوں بڑھ گئی تھی؟ کیونکہ ان کے اندر شرک آ گیا تھا، اور جس قوم کے اندر شرک آ جاتا ہے، جس انسان کے اندر شرک آ جاتا ہے، اس کے اندر ساری برائیاں آ جاتی ہیں، اور جس کے اندر توحید آ جاتی ہے اس کے اندر سے ساری برائیاں نکل جاتی ہے۔ اللہ اکبر، کیسا علم ہے یہ توحید کا علم، یعنی اللہ کی معرفت کا علم، اللہ کی پہچان کا علم ساری برائی کو ختم کر دیتا ہے۔ اور شرک ایسا اندھیرا ہے، ایسی برائی ہے، ایسی خباثت ہے، اور ایسا جرم ہے کہ یہ سارے جرموں کو لے کر کیا جاتا ہے۔ جب انسان بڑا جرم کرتا ہے تو چھوٹا جرم کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ برائیاں بڑھ گئی تھی تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ اللہ کا عذاب آ جاتا۔ بھائی کرمنل لوگوں کے اوپر تو اللہ کا عذاب آنا چاہیے، لیکن اللہ رحمان ہے، اور رحمان علم القرآن۔ تو جب جب کرائم بڑھتا ہے تو اللہ رحم کرتا ہے اور نبی پہنچاتا ہے اور اپنی کتاب پہنچاتا ہے۔ لیکن جب لوگ اس کتاب کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، نبی کو قبول نہیں کرتے، کتاب کو قبول نہیں کرتے، پھر عذاب آتا ہے۔ اور جو نبی کو اور کتاب کو قبول کر لیتے ہیں وہ عذاب سے بچا لیے جاتے ہیں، اور اس طریقے سے کرائم ختم ہوتا ہے۔ ہر دور میں کرائم اسی طریقے سے ختم ہوا کہ کرائم جب بڑھ گیا تو اس کرائم کو ختم کرنے کے لیے علم آیا۔ علم آیا یعنی آسمانی کتاب آئی، نبی آئے، اور نبی نے علم پہنچایا۔ تو جس نے اس کو قبول کر لیا، جس نے نبی کی تعلیم کو، اللہ کی تعلیم کو قبول کر لیا، اس کے اندر سے برائی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن نبی کی تعلیم آنے کے بعد بھی کوئی اگر اسے قبول نہ کرے تو پھر وہ عذاب کا مستحق ہے، پھر اس کے اوپر عذاب آنا ہی آنا ہے۔ تو ایسے ہی ہوا۔ ہود علیہ السلام عاد قوم کی طرف بھیجے گئے، اور انہوں نے توحید، آخرت اور رسالت کی دعوت دی۔ آخرت کی دعوت دی، توحید، آخرت کہ مرنا ہے، اور مرنے کے بعد اپنے خالق اور مالک کے سامنے حساب دینا ہے، اور اسی طریقے سے رسالت کی دعوت دی ہے نا۔ اور پچھلی قوم کا انجام بھی بتایا کہ نوح کے ساتھ کیا ہوا، دیکھو نوح کی قوم کے ساتھ، اس نے اپنے نبی کو نہیں مانا، ان کے ساتھ کیا ہوا۔ تو ہسٹری کا بھی بتایا، نصیحت دی، لیکن قوم نے بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اور کیا کہا یہ ہم اگلی کلاس میں یا کبھی اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ لیسن نمبر 32 کا دوسرا سبق، آداب اور دعا۔ بارش جب ہوتی ہے تو بارش کیونکہ رحمت بھی ہے، اور بارش کے ذریعے سے کبھی کبھی عذاب بھی آ جاتا ہے۔ یعنی بارش بہت زیادہ اگر ہو گئی تو ہم تباہ بھی ہو سکتے ہیں، بہہ سکتے ہیں، ہماری فصلیں خراب ہو سکتی ہیں۔ تو جب بارش ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی، اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ نفع بخش، نفع پہنچانے والی بارش برسا، نفع پہنچانے والی، کیونکہ اگر زیادہ بارش ہو گئی تو وہ فصلوں کو خراب کر دیتی ہے، اور محلوں یعنی بستیوں کو بہا دیتی ہے، انسانوں کو بہا دیتی ہے۔ تو نفع بخش بارش برسا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6115 6115۔ تو اس حدیث کو بھی آپ یاد کریں گے۔ حدیث نمبر کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6115 ہے، اور حدیث اس طرح ہے، یعنی یہ دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، جب بارش زیادہ ہو یا بارش ہونے لگے تو یہ دعا پڑھیں، یا اللہ ہمیں نفع بخش بارش برسا۔ تو اس دعا کو آپ یاد بھی کریں گے اور سمجھ کر کے اس کو پڑھیں گے، اور اس کا ریفرنس بھی یاد کریں گے کہ یہ من گھڑت نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی بتائی ہوئی دعا ہے۔ تیسرا سبق، حدیث رسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا، اتقی دعوت المظلوم، ظالم کی بددعا سے بچو، مظلوم کی، اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بددعا سے بچو۔
مظلوم کون ہوتا ہے؟ مظلوم وہ جس کے اوپر ظلم کیا ہو، ظلم کی وجہ سے اسے ظلم سے انتقام لینے کے لیے اس کے پاس طاقت نہیں ہے، نہ کوئی لوگ ہیں، ایسے شخص کو جو اپنے ظلم کا انتقام نہ لے سکے، اس کے سپورٹ میں کوئی نہ ہو، نہ اس کے پاس خود کی طاقت ہے، نہ کوئی سپورٹ میں ہے، اور لوگ اس کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اسے مار رہے ہیں، اس کی جائیداد چھین رہے ہیں، اس کو بے عزت کر رہے ہیں، اس کو ٹارچر کر رہے ہیں، اور وہ اس سے بدلہ نہیں لے سکتا، تو ایسے شخص کو کہتے ہیں مظلوم، کمزور، اپنے جسمانی طور پہ بھی کمزور ہے اور افرادی طور پر بھی کمزور ہے، فورس نہیں ہے اس کے پاس، طاقت نہیں ہے اس کے پاس، ایسے شخص کو مظلوم کہتے ہیں۔ تو یہ مظلوم اللہ کے ہاں بڑا قیمتی ہے۔ کسی کا کوئی نہیں ہے تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ اس کا کوئی نہیں ہے، جس کا کوئی نہیں ہے اصل میں اللہ رب العزت تو سب کا ہے، اور اللہ سب سے محبت کرتا ہے۔ تو مظلوم کی جب آہ نکلتی ہے تو اس کی آہ کے اور اللہ رب العزت کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، بیچ میں نہیں آتی۔ جیسے ہم اگر کوئی آہ نکالیں گے تو ہمارے گناہ بیچ میں آ سکتے ہیں، ہماری غلطیاں بیچ میں آ سکتی ہیں، لیکن جب مظلوم کی آہ نکلتی ہے تو وہ سیدھے اللہ رب العزت کے عرش تک پہنچتی ہے۔ ایک بار کا واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کو، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو، گورنر بنا کر کے، کلیکٹر بنا کر کے کسی علاقے میں پہنچا رہے تھے۔ تو کہا کہ یہ معاذ کیسے فیصلہ کرو گے، اور بھی کئی نصیحتیں ہیں، پہلے انہیں توحید کی دعوت دینا، اگر وہ قبول کر لیں تو نماز کی دعوت دینا، اگر قبول کر لیں تو زکوٰۃ کا کہنا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گورنر کو یہ نصیحت کی کہ مظلوم کی آہ سے بچنا۔ بتائیں، ایک صحابی رسول ہیں اور اللہ رب العزت نبی کے نزدیک اتنے قیمتی ہیں کہ ان کے ٹیلنٹ کو دیکھ کر کے وہ کسی علاقے کا انہیں گورنر بنا کر کے بھیج رہے ہیں، کلیکٹر بنا کے بھیج رہے ہیں، لیکن کیا کہہ رہے ہیں کہ مظلوم کے ہاتھ سے بچنا، یعنی مظلوم کو تکلیف پہنچا کر کے اور اس کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ جب مظلوم کی آہ نکلتی ہے تو اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی چیز نہیں آتی۔ تو مظلوم کی آہ سے ہمیں بچنا ہے، اس کی بد دعا سے بچنا ہے، اس کی تکلیف، اس کے آنسو سے بچنا ہے، کہ ہمارے ذریعے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کو ایسی تکلیف پہنچ جائے کہ اس کے آنسو نکل جائے اور اس کی بد دعا نکل جائے۔ اگر ایسا ہوا تو ہم اللہ رب العزت کے عذاب کے مستحق ہو سکتے ہیں، اللہ کی پکڑ کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مظلوم کے آہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو مظلوم سے آہ سے بچنے کی جو حدیث ہے وہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2448، 2448۔ یہ حدیث نمبر یاد کر کے اور حدیث یاد کرنا ہے، اور اس کا ترجمہ یاد کرنا ہے، اور چوتھا اس پر عمل کرنا ہے۔ چار چیزیں۔ پہلا کیا؟ اس حدیث کو عربی میں یاد کرنا ہے۔ اگر آپ کچھ حدیث یاد کر لیتے ہیں، جیسے 30 حدیث یاد کر لیتے ہیں، تو آپ 30 حدیث کے عالم بن جائیں گے۔ اور رسول اللہ کی حدیث کو یاد کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں شامل ہو جائیں گے۔ ہم میں سے کون ایسا ہے جو رسول اللہ کی دعا میں شامل نہیں ہونا چاہتا؟ تو رسول اللہ نے قیامت تک آنے والوں کے لیے دعا کی۔ کس کے لیے؟ ہر کسی کے لیے نہیں۔ آپ نے کہا اے اللہ اس شخص کو خوش و خرم رکھ، اس کو تر و تازہ رکھ جو مجھ سے حدیث سیکھے اور اسے یاد کرے اور اسے دوسرے تک پہنچائے۔ تو حدیث کو ہم یاد کریں اور دوسروں تک پہنچانے والے بنے، تو اللہ کے نبی کی دعا میں ہم شامل ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں خوش رکھے گا، خوش و خرم رکھے گا، ہے نا، تر و تازہ رکھے گا انشاءاللہ۔ تو حدیث یاد کریں گے، اور یہ واقعی رسول اللہ کی حدیث ہے یا جھوٹی بات ہے، اس کے لیے ہم کو ریفرنس بھی یاد کرنا پڑے گا کہ یہ تو بخاری شریف کی حدیث ہے، جھوٹی ہو ہی نہیں سکتی، بخاری نے تو ساری حدیثیں صحیح لکھی ہے، تو صحیح حدیث ہے، حدیث کا ریفرنس یہ ہے۔ اور تیسرا اس کا ترجمہ یاد کریں گے، اور چوتھا اس پر عمل کریں گے۔ عمل کیسے کریں گے؟ کہ ہر مظلوم کی آہ سے بچیں گے، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔